تو سر کیا لگتا ہے آپ کو سر؟ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی، اس میں وہ ڈار صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو اس حکومت مل جائے اس حالات میں تو ڈالر کو کتنا نیچے لے کے آئیں گے، غالباً یہ لکھنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں 30-35 روپے نیچے لے آؤں گا. تو کیا لگتا ہے سر آپ کو؟ میں آپ کو بڑی سادہ سی ایک مثال دیتا ہوں. جی سر. ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو ہماری معیشت آزاد تھی. آج اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ IMF کا بندہ ہے، ڈپٹی گورنر بھی باہر سے ہے. آج جو وزیر اور مشیر خزانہ ہے شوکت ترین، وہ ایک بینکر ہے، وہ سٹی بینک میں رہا ہے. ان سب کا اسٹیک پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر ہے. جی. ڈار صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے ایک بار IMF کو بھی 2 ٹک جواب دیا تھا کہ ہم آپ کے معاہدے نہیں کرتے، اور واک آؤٹ کر کے آ گئے تھے اپنے ہوٹل. جی. اور پھر IMF والے 2 دن تک ان کو ہوٹل میں آ کے مناتے رہے کہ ڈار صاحب پلیز آئیں، آ کے دستاویزات سائن کریں. انہوں نے کہا نو وے، آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کمپرومائز آن دا انٹرسٹ آف پاکستانی پیپل. نو وے، آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کمپرومائز ان دا انٹرسٹ آف پاکستان. نو، rather I will refuse. We don't want any assistance and I am going back to Pakistan. تو انہوں نے کہا تھا کہ we will do this program as per your desire, as per your conditions. تو یہ اسحاق ڈار ہے جو پیٹرول کو بھی 126 سے کان پکڑ کے لے آیا تھا 160 پہ. یہ وہ اسحاق ڈار ہے جب آٹا نایاب ہو گیا تھا تو آٹے کو لے آیا تھا 30 روپے پہ. یہ وہ اسحاق ڈار ہے جس کی معیشت اتنی مستحکم ہو گئی تھی کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیا جانے لگا. یہ وہ اسحاق ڈار ہے کہ کہاں سے پیسہ لے کے آتا تھا اور اس ملک میں نئے ایئرپورٹ بھی بنا دیے گئے. یہ وہی اسحاق ڈار ہے جس نے پاکستان میں 10,000 میگا واٹ اور 12,000 میگا واٹ کی بجلی کا ایڈیشن کیا. یہ وہی اسحاق ڈار ہے جس نے پورٹ قاسم پہ LNG ٹرمینل کو انیشیٹ کر اور لگوا دیا ٹرمینل. یہ وہی اسحاق ڈار ہے جس نے کراچی پیکج کے لیے پیسے دیے، جس نے لیاری بائی پاس بنوایا، جس نے K4 منصوبہ پانی کا دیا، جس نے S3 سیوریج کا منصوبہ دیا، جس نے کراچی کو گرین بس دیا، جس نے لاہور کو اورنج ٹرین دیا، جس نے لاہور کو میٹرو دیا، جس نے پنڈی کو میٹرو دیا، جس نے ملتان کو میٹرو دیا، جس نے نوجوانوں کو اسکالرشپ دیے. یہ وہی اسحاق ڈار ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر میرے رب نے چاہا نیت صاف منزل آسان. تکلیف ہوگی، بالکل ہوگی. میں نہیں کہتا ہوں کہ ریموٹ کی طرح کہ آپ نے سوئچ دبائیں گے اور دوسرے دن صبح آپ دیکھیں گے کہ روٹی 2 روپے کا ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بٹ گریجولی ہم انشاءاللہ تعالی، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، اگر آپ دوبارہ سی پیک جیسے اور منصوبے لے آئے تو آپ یقین جانیے میاں صاحب پہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے. بالکل ایسی ہے سر. انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی اسحاق ڈار وہ چابی ہے. اسحاق ڈار پاکستان کے معیشت کا کی ہے، کنجی. وہ جب معیشت میں وہ کنجی ڈالے گا تو انشاءاللہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی. بسم اللہ پڑھ کے جب وہ چلائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سر ایسے ہی ہوگا. سر وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے الفاظ واپس لیے اور میرا دل خوش کر دیا انہوں نے. وہ آپ کی چاہنے والے ہیں لیکن آپ کی زبانی سننا چاہتے تھے. میرا سلام کہے مصطفیٰ صاحب کو. مصطفیٰ مغل صاحب آپ کو نام مصطفیٰ ہے تو میں بھی مصطفیٰ صاحب کا چاہنے والا ہوں. سر پلیز ایک تھوڑا سا سخت سوال ہے. گریٹ آدمی ہے مصطفیٰ صاحب کو میں پہچان گیا. ویری گڈ مین، آؤٹ اسٹینڈنگ مین. غلام مصطفیٰ مغل صاحب UAE کے پریزیڈنٹ ہیں. پاکستان پہ فخر ہے مصطفیٰ جیسے لوگوں کو پہ جو پاکستان کے باہر رہ کر کے بھی پاکستان کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں جی میرے دونوں ہاتھ اوپر اور میرا سلوٹ جناب کو. سر ایک سخت سوال ہے، اس کے اوپر بھی 1 منٹ صرف وہ ذرا بتا دیں.